صداقت و شرافت کے پیکر، عظمت و جلالت کے مینار، شجاعت و جرت کے علمبردار، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ جہاں پر عمدہ طبیعت اور عمدہ خوبیوں اور عمدہ اوصاف سے مزین ہے، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمت و جرت اور شجاعت جیسے صفت کامل طور پر موجود ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے برابر سے لڑتا ہوں، برابر کے لوگ سے لڑتا ہوں، وہ بتاؤ جو سب سے بہادر ہو لوگوں میں۔ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غزوہ بدر کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک صاحبان قائم کیا، تو آپس میں ہم نے مشورہ کیا کہ صاحبان کی ڈیوٹی رات کو کون دے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، ننگی کی اور صاحبان کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا میں نبی علیہ السلام کا ساری رات پہرا دوں گا۔ اور جب بھی آپ فرماتے ہیں کوئی کفار مکہ مشرک نبی علیہ السلام کے صاحبان کی طرف لپکتا یا جپکتا تو فوراً سے سیدنا صدیق اکبر اسے مار دیتے یا اس کی طرف حملہ آور ہو جاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تمام لوگوں میں سے سب سے بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مکہ شریف کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، بدبخت ناہنجار شخصوں نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو پکڑا تھا، تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی ذات کو دھکا دے رہا تھا اور دوسرا آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا اور معاذ اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہو وہ جس نے تمام خداؤں کو ایک خدا کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کسی نے آ کر نہیں روکا یا بچایا نبی علیہ السلام کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے ایک کو دھکا مارا اور دوسرے کو تھپڑ مارے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے کہ تم اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرا خدا اور میرا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے تلخ کلامی کے اندر بات کی تو وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور غضبناک ہو گئے۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو رسوا کر دیں گے یا اکیلا چھوڑ دیں گے، ہم ہر حال میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے ذات بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو فاروق اعظم رضی تمام صحابہ کی عجب کیفیت تھی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے اس وقت، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خبردار کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی اس طرح چپ لگ گئی تھی، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حضرت مولا علی کا عالم یہ تھا کہ کمرے کے اندر جا کے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ اس وقت لوگوں کو حوصلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے لوگوں کو حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ اب گھبراؤ نہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ معاملہ چلتا رہا اب بھی اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام تمام دین کی تعلیمات ہمیں دے کر گئے۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فراق، نبی پاک سے دوری، کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی تھی کہ آپ کا کلیجہ اندر سے جل چکا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے۔ تو آپ کے وصال کا سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہی وجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی کہ نبی علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا یہ وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب تمام صحابہ منتشر ہو گئے ادھر ادھر تو محض نبی علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے جو ذات سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے کر جا رہا ہوں، تمام کا احسان کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، لیکن صدیق کا احسان مجھے پر ابھی بھی باقی ہے، قرضہ ابھی بھی باقی ہے، وہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی ذات انہیں عطا کرے گی۔ تو یہ مرتبہ و مقام ہے حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ماہ ان کے عرس شریف، ان کے وصال کا، آپ کا جو وصال ہے سن 13 ہجری ماہ جو اسی ماہ جمادی الاخری جمادی الثانی کے اندر
22 تاریخ کو جرت مند اور بلند حوصلہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے رخصت ہو کر دار آخرت کی جانب محو سفر ہوئے، اور آپ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں، آپ وہ سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے تعصب قیامت پہلو مصطفیٰ میں مدفون رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز یعنی کہ سبز گنبد کے نیچے محبوب رب عرش ہے، پہلو میں جلوہ گاہ ہیں عتیق و عمر کی، پہلو میں جلوہ گاہیں ہیں عتیق و عمر کی، یعنی کہ سبز گنبد کے نیچے نبی علیہ السلام رب کا عرش کے جو رب ہیں ان کے محبوب سبز گنبد کے نیچے ہیں، اور پہلو میں حضرت عتیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور حضرت فاروق اعظم کی ذات ہیں۔ تو اس ماہ کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا خوب چرچا کرنا چاہیے، آپ کے نام کا اصالہ ثواب کے ختم شریف بھی کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے آپ کو بخشنا بھی چاہیے، اور دوسرا آپ کا ذکر و اذکار کیا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، اور شروع کے اندر ابتداء اسلام سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جو اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دی ان تمام کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام آپ نے ہمارے لیے بھیجے یا جو پیغام دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ نے جس طرح حضور سے وفا کی، ہمیں بھی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔